کیا تھا یہیں سے یحیی قلوب المیت کما تحیی البلاد اذا ما مسها المطر والعلم یجلی العمی عن قلب صاحبه کما یجلی سواد الطفیلة القمر. احیا یحیی احیا باب افعال سے اس کا معنی زندہ کرنا ہے. مسا یمس کو چھو لینا. علم مردہ دلوں کو ایسے ہی زندہ کرتا ہے جس طریقے سے بارش جب برستی ہے تو وہ شہروں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے. تحیی البلاد اذا ما مسها المطر. تحیی البلاد حیے یا یحییٰ یہ جو ہے نا باب سمع یسمع سے ہے. احیا جو ہے اور اس سے پہلے جو تھا یحیی باب افعال سے. احیا یحیی احیا کے معنی ہوتا ہے زندہ کرنا، یہ متعدی ہے. اور حی یا یحییٰ کے معنی ہوتا ہے زندہ ہونا، یہ لازم ہے. تحیی البلاد جب جیسے کہ شہر زندہ ہو جاتے ہیں. اذا ما مسها المطر جب کہ اسے بارش پہنچتی ہے، جب اسے بارش کا مسا یا مسو کے معنی ہوتا ہے مس کر دینا، چھو لینا. جب بارش اسے چھو لیتی ہے، بارش پہنچ جاتی ہے، جب بارش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. والعلم یجلو جلا یجلو کے معنی ہوتا ہے روشن کر دینا. یجلو العمی دور کر دینا بھی معنی ہوتا ہے یجلو کا. عمی کے معنی ہوتا ہے اندھا پن. عن قلب صاحبہ اور علم والے کے دل سے تاریکی کو دور کر دیتا ہے جس طریقے سے رات کی تاریکی کو چاند روشن کر دیتا ہے. العلم یجلو جلا یجلو جلاءً دور کرنا، روشن کر دینا. کما یجلی جلا یجلی تجلیہ سے ہے یہ. ٹھیک ہے. باب تفعیل سے. کما یجلی سواد الطفیلة. الطفیلة کا معنی ہوتا ہے تاریکی، تاریک رات. سواد کا معنی تاریکی، سیاہی. تو یجلی کا فاعل القمر ہے اور سواد الطفیلة یہ بترکیب اضافی اس کا مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا. علم والے کے دل سے تاریکی کو ایسے ہی دور کرتا ہے جیسے چاند رات کی سیاہی کو روشن کر دیتا ہے. امام شافعی نے کہا ہے اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیانی. اخی سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے. یا اخی اے میرے بھائی. اے بھائی جیسے اردو میں کسی کو خطاب کرتے ہیں بھائی بول کے تو ہر جگہ اے نہیں لگاتے ہیں، ختم ہوتا ہے بھائی سننا میری بات. ایسی عربی میں بھی کبھی یا حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے. اخی لن تنال العلم، لن کے ذریعے جو ہے نفی کی تاکید ہوتی ہے. نالا یا نالو کے معنی ہوتا ہے پا لینا.
فتح یافتہ سے، اے میرے بھائی تو علم کو ہرگز نہیں پا سکتا الا بستۃ مگر 6 چیزوں کے ذریعے۔ سأنبئک، انبأ ینبئ، انباء کے معنی ہوتا ہے خبر دینا، سأنبئک عن تفصیلها ببیانی، عن قریب میں اس کی تفصیل کو تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ سأنبئها، انباء کے معنی ہوتا ہے خبر دینا، انبئها یا انبئک عن تفصیلها، ان 6 چیزوں کی تفصیل کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا، بیان کروں گا، بیان کے ذریعے میں تمہیں خبر دوں گا۔ 6 چیزوں کو بتا رہے ہیں۔ علم کے حصول میں 6 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اس پر لگاؤ قلم لگانا، اس پہ اڑ رہا ہے ہمارا۔ دیکھو 6 چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ ذکاء، ذکا کے معنی انٹیلیجنس، ذہانت، ٹھیک ہے۔ آج کل دیکھتے ہو نا اے آئی کا دور ہے۔ اے آئی کا فل فارم کیا ہوتا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ مصنوعی ذہانت، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو عربی میں الذکاء الاصطناعی بولتے ہیں۔ ذکا اسی سے ہے یہ الذکاء۔ پہلی چیز ذہانت، دوسری چیز ہے حرصن، حرص کا معنی لالچ، پیسوں کا یا زیادہ کھانے کا، اچھا کھانے کا، خوب اچھا کھانے کو ملے، اور علم حاصل کر لوں گا تو خوب اچھی تنخواہ ہوگی میری، اس لالچ سے پڑھوں، یہ مراد ہے۔ حرص کے معنی لالچ ہوتا ہے، لالچ طلب علم کا لالچ ہے نا۔ ہر لمحہ انسان کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ کچھ سیکھ لیں، یہ وقت جو جا رہا ہے ہمیں نفع دے کے جائے، فضول نہ جائے۔ تو جو لوگ یہ لالچ رکھتے ہیں طلب علم کی، جن کے اندر علم کی لالچ ہوتی ہے، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ جن کے اندر مال کی لالچ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لگے رہتے ہیں نا، رشتے ناتے دوست یار سب کچھ چھوڑ کے بس بھاگے جاتے ہیں۔ ایسے ہی علم کا لالچ رکھنے والا بھی، تو پہلے ذہانت، دوسری لالچ، تیسرا کیا ہے؟ اجتہاد، محنت، وبلغتن، اور جینے بھر روزی، جینے بھر کا کھانا۔ بلغتن جو آنا ہوتا ہے بقدر زیست، زندگی گزارنے پر، جس سے انسان جی سکے، جیسے آپ کے ڈائننگ ہال میں ملتا ہے نا، زندگی بچ سکتی ہے اس سے، توانائی نہیں مل سکتی، سمجھے، صحت نہیں مل سکتی، ہاں زندگی بچ سکتی، تو یہی کھانا، اسی لیے ایسا دیا جاتا ہے۔ جو امام شافعی نے کہا ہے کہ 6 چیزوں کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اس میں سے ایک بلغتن ہے، تو اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ کو ایسا کھانا دیا جاتا ہے کہ بس زندہ رہ سکو کسی طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ بلغتن و ارشاد استاذن، اور استاذ کی رہنمائی، و طول و زمانی، اور ایک لمبی مدت۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ کون کون سی؟ ارشاد و استاذ کا مطلب کیا ہوا؟ ارشاد، استاذ کی اطاعت، رہنمائی، ایک ہوتا ہے راہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ پوچھے کوئی کہ ملت نگر کدھر پڑے گا، بولے یہ جاؤ ادھر سے، لیفٹ سے نکلنا، رائٹ سائڈ جانا، پھر لیفٹ ہو جانا۔ تو وہاں آگے تھوڑا بڑھو گے تو 2 راستے ہیں، اس میں سے بائیں راستہ اختیار کرنا، ملت نگر چلا جائے گا۔ یہ رہنمائی ہے نا، ارشاد۔
اب ایک ہے ایصال المطلوب، چلو میں چلتا پہنچا دیتا ہوں تمہیں، مجمع جانا ہے چلو پہنچا دیتا ہوں، ساتھ میں چلا گیا، اس کو ایصال المطلوب کہتے ہیں۔ تو زیادہ اہم کون ہے؟ ایصال المطلوب زیادہ اہم ہے، لیکن یہاں اس کو نہیں کہا ہے۔ ارشاد صرف استاد کا کام ہے رہنمائی کر دینا، انگلی پکڑ کے چلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ طالب علم کے اوپر ہے کہ خود محنت کرے، استاد ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جائے گا، بس بتا دے گا۔ جو اہل ذوق ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، وہ چل پڑیں گے، جو کاہل ہیں وہ بیٹھے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 6 چیزوں میں سے استاد سے کتنی چیزیں متعلق ہیں؟ ذہانت استاد کے اندر ہونی چاہیے نا، تبھی تو علم حاصل ہوگا۔ حرص استاد کے اندر ہونا چاہیے کہ محنت سے پڑھو، مار پیٹ کے جو ہے پڑھا رہا ہے استاد، ڈانٹ پھٹکار کے، حرص استاد کے اندر ہونا چاہیے نا، ہیں؟ اور اجتہاد کا تعلق طالب علم سے، ذکا کا تعلق طالب علم سے، حرص کا تعلق، اجتہاد کا تعلق، بلغتن کا تعلق، اور طول و زمان، کتنی چیزیں متعلق ہیں طالب علم سے، اور استاد سے وہ بھی صرف رہنمائی کی حد تک، ایصال المطلوب نہیں ہے، تب علم حاصل ہوتا ہے۔ سمجھے بیٹا؟ امام شافعی کا یہ شعر ہے، تو بہت غور سے اس شعر کو پڑھو اور سمجھو۔ امام شافعی نے جو 5 چیزیں بتائی ہیں، ان 5 کو اگر تم اپنی زندگی میں برت دو، دیکھو ذہانت کا مطلب یہ نہیں کہ اعلیٰ ذہانت ہو، مطلقاً ذہانت، یعنی جو پاگل نہ ہو، بیوقوف نہ ہو، پلید۔ کچھ طلبہ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں، طلبہ نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو 10-10 20-20 کے نوٹ، جب 8-10 نوٹ دے دو نا، اب بولو جوڑ دو تو کتنے روپئے ہیں، یہ نہیں بتا پائیں گے۔ سکے دے دو، اتنے سے سکے 5 10 20 25 کے، تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ 100 ہی روپئے رہیں گے، لیکن وہ کبھی جو ہے بولیں گے 80 روپئے ہے، کہ بولیں گے 150 روپئے ہے۔ وہ بلید ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں بلادہ، بلید، ذہانت کے بالمقابل ہوتا ہے، وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوتے ہیں، اب ذہانت میں بھی اعلیٰ ادنا ہوتی ہے، بہت ساتھ میں ہوتے ہیں، درسگاہ میں بیٹھے ہیں، سن لیا غور سے، یاد ہو گیا، ایسے نہیں پڑھا، واپس درسگاہ میں آئے، ایک استاد ایک طالب علم سن رہا ہے، جب تک اتنی دیر میں دوسرا سن کے یاد کر لیتا ہے، یہ اعلیٰ ذہانت ہوتی ہے۔ ایک اوسط ذہانت ہوتی ہے، تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایک جو ادنا ہوتی ہے، جو رٹنا پڑتا ہے، مغرب ہوا، عشاء ہوا، فجر ہوا، لگا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ محنت کر کے وہ نکال لیتا ہے۔ تو بہرحال تینوں کیٹیگری والے جو ہیں، بس اجتہاد کا درجہ پھر اسی حساب سے گھٹ پڑ جائے گا۔ اگر اعلیٰ ذہانت ہے تو اجتہاد کم کرنا پڑے گا، اور ادنا ذہانت ہے تو اجتہاد زیادہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ان سب چیزوں پر عمل ہو جائے تو انسان عالم بن جائے گا، اور اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ دے، حرص نہ ہو، اور جب اچھے کھانوں کا جو ہے شوقین ہو، چلو فلاں ڈھابے پہ چلتے ہیں، وہ زیادہ سستے ہیں، وہ ہانی ہے، وہ کوفتہ ہے، کبھی جو ہے علی نگر جا رہا ہے، کبھی جو ہے کہیں جا رہا ہے، پتہ چلا رات کو گیا، مغرب بعد عشاء بعد لوٹ کے آیا 10-11 بجے تک، چاڑ کے کھایا اور آگے ایک دم تھک گیا تھا، سو گیا۔ زیادہ کھانا، اچھا کھانا، پیٹ بھر کے کھانا طلب علم کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ روکھا سوکھا کھاؤ گے تو جسم نشیط رہے گا، زیادہ کھا لو گے بہت اچھا ہے۔ خود ہی جس دن کھانا بنا کے گوشت بناتے ہو نا کبھی کبھی، تو اس دن خوب زیادہ 2 روٹی بجائے 4 روٹی کھا لیتے ہو، چاول تھوڑا سا بڑھا لیتے ہو، اور آخر میں تھوڑا بچ گیا تو بولتے اب چلو پیٹ بھر چکا، اس کا وجہ اب کیا بچا ہے، لوگ تھوڑا تھوڑا بانٹ دو سب لوگ، مزید ہو جاتا ہے، اس کا پانی کی بھی جگہ نہیں رہتی ہے۔ جب اتنا کھا لو گے نا تو بس جسم تو سست بن جائے گا، تھوڑا سا لیٹو گے نیند آ جائے گی۔ تو بیٹا امام شافعی کا یہ شعر جو ہے نا، یہ سمجھ لو کہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے، طلب علم کے جتنی بھی طلب علم کی راہ میں چلنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ
عام لوگ ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، سب کے لیے ہی ہے، یہ نہیں کہ صرف اس لیے کہ طلب علم کا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تم نصاب کے ساتھ پڑھ رہے ہو، ایسا نہیں کہ فراغت بعد ختم ہو جاتا ہے، علم کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ علم کی طلب زندگی کے آخری لمحے تک ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ انسان سیکھتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھیے۔ صالح بن عبد القدوس نے کہا ہے کہ انا من ادبتہ فی الصبا، جس کو تم نے ادب سکھایا بچپن میں، کالعود، وہ ایک نرم شاخ کی طرح ہوتا ہے، یسقی الماء من غرسی، جو اپنی درخت سے پانی کو جذب کرتا ہے، پانی پیتا ہے، حتی تراؤ مورقا ناظرا، یہاں تک کہ تم اسے ہرا بھرا پتے دار دیکھو گے، بعد الذی ابصرت من یبسی، یبس کے معنی ہوتا ہے خشکی، اس کے بعد کہ تم نے اسے دیکھا تھا خشک، ہے نا، درخت خشک ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد تو پانی ملا۔ والشیخ لا یترک اخلاقہ حتی یوارا فی ثری رمسو، اور بوڑھا آدمی اپنی عادتیں نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کو قبر میں چھپا دیا جائے۔ وارا یواری موارات، لیواری سوءۃ اخیہ، قرآن میں آیا ہے، موارات چھپا دینا۔ سرا کیا معنی ہوتا ہے؟ نمناک مٹی، ایک ہے تراب، ایک ہے سرا۔ عام مٹی کو تراب کہتے ہیں جو دھول دھکڑ والی ہو، اور سرا جو زمین کھودنے کے بعد نم مٹی نکلتی ہے نا، اس کو سرا کہتے ہیں تحت السرا، مطلب زمین کا نچلا حصہ، زمین کی پستی۔ اور رمس کے معنی ہوتا ہے ہڈیاں، رمس کا معنی ہوتا ہے مردہ جسم بھی ہوتا ہے۔ چلو، اذا ارعوا عابدہ جہلو، کہنے کا بتانے کا مقصد ہے کہ بچپن میں کوئی عادت ڈالنا چاہو کسی کی، تو عادت بن بھی جاتی ہے، بگڑ بھی جاتی ہے۔ اور جیسے ایک شاخ ہوتی ہے نا پتلی، جیسے موڑو تو ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر شاخ کڑی ہو گئی موڑو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی بوڑھا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، عادت بن گئی تو وہ عادت راسخ ہو گئی، اب وہ چھوڑنے والا نہیں ہے نا، پھر وہ بدلتی نہیں ہے آخر وقت تک۔ یہاں پر جو حتیٰ یوارا سے کہنا مطلب اس کی زندگی کے آخری حالت تک۔ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے سدھر بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جہالت لوٹ آتی ہے، عاودہ جہلہ، اس کی جہالت لوٹ آتی ہے۔ کذ الزنا عاد الی نقصہ، جیسے بیماری، کذ الزنا، زنا کے معنی ہوتا ہے کمزوری یا بیماری، جیسے بیمار شخص کی اس کی کمزوری اس کے پاس لوٹ آتی ہے۔ ما یبلغ الاعداء من جاہل، اور کسی جاہل انسان سے اس کے دشمنوں کو بھی وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے جو کہ جاہل کو اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے اس سے۔ ابو محمد سید بطلیوسی نے کہا ہے اخو العلم حی خالد بعد موتہ، علم والا زندہ ہے، زندہ جاوید ہے اپنی موت کے بعد۔ واوصالہ تحت التراب رمیم، جبکہ اس کے جوڑ، اوصال وصل، وصل کے معنی ملانا، اوصال جوڑ جو ہوتے ہیں جسم کے، اور اس کی ہڈیاں زمین کے نیچے رمیم کے معنی بوسیدہ۔ علم والا کی ہڈیاں بھی اگرچہ بوسیدہ ہو جائیں زمین کے اندر، اچھا ہڈیاں کب بوسیدہ ہوتی ہیں؟ بہت زمانہ گزرنے کے بعد، مطلب بہت لمبے عرصے تک علم والا لوگوں کے درمیان زندہ رہتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی کا نام سنا ہے؟ آج ان کا نام لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کے لیے سارے ثواب کر رہے ہیں، کیوں؟ علم کی وجہ سے وہ زندہ ہے ہمارے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو وذو الجہل میتن، اور جہالت والا مردہ ہے، وہ ماشن علی الثری، جبکہ وہ مٹی پر چلتا رہتا ہے، سطح زمین پر۔ اب یہاں پر سرا بول کر تراب مراد لیا گیا ہے، سرا سے ہے نا، علی الثری یعنی نمناک مٹی کے اوپر کا جو حصہ ہے اس پر وہ چلتا رہتا ہے، یعنی وہ زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، اس کے باوجود وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا ہے؟ یظن من الاحیاء وهو عظیم،
وہ زندوں میں شمار کیا جاتا ہے. ظن یظن شمار کرنا، گمان کرنا. یظن من الاحیاء زندوں میں جاہل آدمی زندوں میں اگرچہ شمار کیا جاتا ہے لیکن وہ عدیم معدوم ہوتا ہے، وہ یعنی اس کا ہونا نہ ہونا سب برابر، کوئی فائدہ نہیں. لیس من مات فاستراح بمیت، میت وہ نہیں ہے جو مرا اور راحت پا گیا. انما المیت میت الاحیاء، مردہ اصل میں وہ ہے جو زندوں کا مردہ ہے. مردہ جس طرح مردہ انسان سے کسی طرح کے نفع نقصان کی امید نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی جاہل انسان سے کسی طرح کے نفع نقصان کی امید نہیں ہوتی. گویا جو جاہل ہوتا ہے وہ مردے کی مانند ہوتا ہے. انما المیت من یعیش کئیبا، بے شک مردہ وہ ہے جو انتہائی خستہ حال زندگی گزارتا ہے. کاسفن بالہ سخت پریشان حال. کسفہ کمانا ہوتا ہے داغ لگ جانا، گرہن لگ جانا، ہے نا. کسوف کہتے ہیں نا، نماز خسوف پڑھا گیا. تو کاسفن بالہ، بال کے معنی حال، بری حالت والا. اور قلیل الرخاء، اور بہت کم آسائشوں والا. یہ بھی مردے کی طرح ہوتا ہے، راحت اور آرام نہیں پاتا، نہ دوسروں کو اس سے کسی طرح کی کوئی راحت پہنچتی ہے. بکر بن عبدالعزیز نے کہا ہے لا ینال العلا ولا یبلغ المجد، لا ینال العلا بلندی کو نہیں پاتا، ولا یبلغ المجد اور بزرگی کو نہیں پہنچتا. کون؟ ایوب